ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر ایرانی حکومت مظاہرین پر سختی کرتی ہے تو امریکہ ایران آنے یا مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہے۔ بظاہر یہ بیان ہیومن رائٹس، فریڈم اور ڈیموکریسی کے حق میں لگتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی دنیا بھر کے عوام کا خیر خواہ ہے یا یہ سب جیو پالیٹکس اور پاور پالیٹکس کا حصہ ہے؟ اگر ہم عالمی منظرنامے کو دیکھیں تو وینزویلا میں امریکہ کے اقدامات ہمارے سامنے ہیں، جہاں آئل ٹینکرز، شپنگ اور ٹریڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ وہاں بھی دلیل تقریباً یہی تھی کہ عوام پر ظلم ہو رہا ہے، یا ڈیموکریسی خطرے میں ہے، یا ڈرگز کا بازار گرم ہے۔ اسی طرح تائیوان کے معاملے پر امریکہ چین کے خلاف مسلسل بیانات اور سپورٹ دیتا نظر آتا ہے، جبکہ جاپان کو بھی چین کے مقابلے میں مضبوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہر جگہ امریکہ کو واقعی عوام کی آزادی یاد آ جاتی ہے، یا پھر جہاں امریکن انٹرسٹ خطرے میں ہو وہاں فریڈم اور ڈیموکریسی کے نعرے لگا دیے جاتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ عالمی سیاست میں امریکہ کا نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، بلکہ صرف مفاد ہوتا ہے۔ اگر کوئی حکومت، کوئی عوام یا کوئی ادارہ امریکن انٹرسٹ کے راستے میں آ جائے تو اسے دبانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی بمباری، کبھی اکنامک سینکشنز اور کبھی رجیم چینج کے منصوبے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی ملک کے لوگوں کو موبلائز کیا جاتا ہے، فنڈنگ ہوتی ہے اور پھر انتشار پیدا کر کے اپنا ٹارگٹ حاصل کیا جاتا ہے۔ ایران کے معاملے میں بھی یہی اسٹریٹجی نظر آتی ہے۔ ایران پر برسوں سے سخت سینکشنز لگائی گئی تاکہ معیشت کمزور ہو، مہنگائی بڑھے اور عوام حکومت کے خلاف کھڑے ہو۔ ایرانی حکام کے مطابق حالیہ مظاہروں میں گرفتار ہونے والے کچھ افراد کے روابط امریکن انٹیلیجنس اور فارن فنڈنگ سے ملتے ہیں۔ یہ وہی رجیم چینج ماڈل ہے جس میں پہلے معاشی دباؤ ڈالا جاتا ہے، پھر عوامی بے چینی پیدا کی جاتی ہے، اس کے بعد موبلائزیشن ہوتی ہے اور آخر کار ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کا اتحاد کوئی نئی بات نہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ایران میں مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران کی موجودہ قیادت امریکہ کو یس کہنے کے لیے تیار نہیں، اور ایران نے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی اپنائی جو امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں۔ اگر ایران آج امریکن انٹرسٹ کو ویلکم کر لے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کر لے تو چاہے وہاں ہیومن رائٹس کی صورتحال کچھ بھی ہو، امریکہ خاموش ہو جائے گا۔ دوستو، یہی عالمی سیاست کی اصل حقیقت ہے۔ یہاں نعروں سے نہیں بلکہ انٹرسٹ، پاور اور کنٹرول سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایران کے مظاہروں پر چاہے کوئی بھی لیبل لگا دیا جائے، اصل کھیل مفادات کا ہے۔ اب تک ایران کی قیادت دباؤ کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہی ہے اور عوام کی آئیڈیالوجیکل ٹریننگ بھی کی گئی ہے، اسی لیے امریکہ ابھی تک اپنے مقاصد میں مکمل کامیاب نہیں ہو سکا۔